ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم مالک احسان کے پروردگار عالم نے رمضان المبارک کی پہلی تاکرات 21ویں شب اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج کی رات ممکنہ شب قدر اور آج کی رات حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یہاں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہاں سے مراد اصحاب کرام، صحابہ کرام مراد ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ کرام ہیں، جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، کفار پر سخت ہیں، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ، آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفاداران، جانثاران مصطفیٰ اور وفاداران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ممتاز اور بڑا ہی منفرد نام داماد رسول، داماد رسول، زوج بطول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، فاتح خیبر، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، فاتح خیبر، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور تقریباً تمام اسلامی جنگوں میں شریک ہونے والے، ہمارے پیارے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، یہ ہمارے پیارے نبی کے جانثار اور وفادار میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی رسول ہے، داماد رسول ہے۔ اب ان کی آج کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کل جو تھا میرا عنوان تھا علم اور علماء کی فضیلت۔ ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کی بات ہوئی نا، کل بھی میں نے آج کے عنوان کو کل کے عنوان سے جوڑنا ہے، قربان جائیں۔ علم اور علماء کی فضیلت، علم کی قدر علم والے جانتے ہیں، علم کی قدر علم والے جانتے ہیں، جاہل کو کیا پتہ علم کی قدر کیا ہے، علم کی اہمیت اور علم کی افادیت اور علم کی فضیلت کیا ہے، یہ ایک جاہل کو نہیں پتہ، یہ ایک عالم کو پتہ ہوتا ہے، علم والے کو پتہ ہوتا ہے علم کی کیا قدر و منزلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا جو باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ ہے جو جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ علم کیا ہے، تو ہمارے پیارے نبی کے داماد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم وہ ہے جس کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے، اور مال وہ ہے جس کو خرچ کیا جائے تو گھٹتا ہے۔ قربان جائیں، یہ ہے علم۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی جبریل کو دیکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، یہ اب ذہانت کا واقعہ بتا رہا ہوں، حضرت مولا علی کی ذہانت کا واقعہ۔ یہودی سے کہا، ہمارے پیارے نبی کے داماد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ آتے ہیں اور میری بارگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ اب یہودی نے سنا یہ بات تو وہ سٹ پٹا گیا، وہ اس کو لگا کہ حضرت سیدنا مولا علی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ جبریل امین آتے ہی نبیوں کے پاس ہیں، انبیاء کے پاس آتے ہیں نا اللہ کا پیغام لے کر، اور حضرت مولا علی نے کہا کہ نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین ایک دفعہ آ رہے ہیں اور میری بارگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ تو اس کو یہ لگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ، اس کو ایسا لگا۔
تو یہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور سے عرض کیا اس نے یہ سارا معاملہ، تو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی نے صحیح کہا، علی نے بالکل درست کہا۔ کیوں؟ کیونکہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو جب جبریل امین آتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں اور اسی دروازے سے واپس جاتے ہیں۔ دروازے ہیں نا، حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو جب انسان اسی دروازے سے آتا ہے پھر اسی دروازے سے واپس جاتا ہے، تو اس طرح حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے، قربان جائے۔ یہ باقاعدہ ان کی ذہانت کا واقعہ ہے، حالانکہ معاذ اللہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی نے مجھے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے، تو دروازے سے آدمی گزرتا بھی ہے، آتا بھی ہے، پھر اسی دروازے سے واپس جاتا بھی ہے۔ اب یہ بات سن کر یہودی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور ہمارے پیارے نبی نے پھر اس کو سمجھایا کہ جو علی کا کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت مولا علی کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نا ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا۔ سرکار نے یہ فرمایا ایک موقع پر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، قربان جائے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے نا مولا علی لگاتے ہیں، مولا علی۔ بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں نا تو ان کو نا ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے، علی کو مولا کیوں کہا گیا؟ نعوذ باللہ۔ تو ان کو پھر ہم یہ حدیث سناتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، سرکار کا فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی نے مولا کہا ہے، قربان جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر توحید کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر توحید کوئی نہیں سمجھتا۔ سرکار نے ہی تو آ کے بتایا توحید ہے کیا، دنیا کے لوگوں کو توحید سے متعارف کروایا ہمارے پیارے نبی نے، قربان جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے حضرت مولا علی کو مولا کہا۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کے صرف ایک معنی نہیں ہے خدا، کئی معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے مولا، اس کا کئی معنی ہے۔ اس کا معنی آتا ہے دوست، اس کا معنی آتا ہے مددگار، اس کا معنی آتا ہے سردار، یہ سارے معنی ہیں اس کے مولا کے۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا نا مولا، اس کا مطلب ہوگا خدا، پروردگار، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی مولا کہا جائے گا نا جب اللہ کو، تو یہ معنی مراد ہوں گے۔ اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ دین کا مددگار، اللہ کا محبوب بندہ، سردار، یہ معنی مراد ہوں گے۔ اب یہ ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہی لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، تو معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ کے لیے جب کوئی لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور پھر وہی لفظ غیر خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہم الحمدللہ سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھ میں آتی نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت اور دشمنی کی بنا پر وہ حضرت علی کو مولا علی نہیں کہتے، قربان۔ ایک اور موقع پر ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی سے کہ جب ہمارے پیارے نبی نے نا مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، بھائی چارہ قائم فرمایا، تو اس وقت اس موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا کون بھائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ یہ سرکار نے حضرت مولا علی کو فرمایا، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، قربان جائے۔ یہ سرکار کی شفقت ہے، یہ سرکار کی مہربانی ہے حضرت مولا علی پر، یہ سرکار کی کا لطف و کرم ہے کہ حضرت مولا علی کو اپنا بھائی کہا۔ لیکن قربان جائیں، ادب دیکھیں ادب، ہمارے پیارے نبی نے حضرت مولا علی کو اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کو اپنی پوری زندگی میں اپنا بھائی نہیں کہا۔ حضرت مولا علی نے ہمارے پیارے نبی کو بھائی نہیں کہا، کیونکہ بھائی ایک عمومی لفظ ہے، عام لفظ ہے۔ ہمارے پیارے نبی تو ایک عام آدمی تو نہیں ہے، خاص ہیں، خاص الخاص ہیں، انبیاء کے سردار ہیں،
تاجدار مدینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سرکار اگر کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں شفقت فرماتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، لطف و کرم فرماتے ہوئے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ہمارے پیارے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا. یہ وہ ادب ہے، یہ وہ احترام ہے، یہ وہ تعظیم ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو کہہ دے تم میرے دوست ہو، تو بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لے کہ ابا جان آپ بھی میرے دوست ہیں. وہ تو باپ کہہ دے بیٹے کو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں کہ باپ کو اپنا دوست کہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالے اور اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرے. یہ بیٹے کا حق نہیں. باپ کہہ دیتا ہے شفقت، مہربانی، لطف و کرم کرتے ہوئے. تو بالکل ایسے ہی ہمارے پیارے نبی نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا دنیا اور آخرت میں. یہ فضیلت ہے ہمارے پیارے نبی کے داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت، شہزادی کونین، لخت جگر، نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا علی سے کیا. اللہ نے مولا علی سے کیا، قربان جائے. ہمارے پیارے نبی کی جو اولاد ہے وہ چلی کس سے؟ چلی ہے بیٹی سے چلی ہے. اولاد چلتی کس سے؟ بیٹے سے چلتی ہے. لیکن قربان جائے ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار کی کا جو نسل چلا ہے وہ نسل چلی ہے ہمارے پیارے نبی کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کی اولادوں سے چلا ہے. قربان جائے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسوں سے یہ سلسلہ چلا ہے ہمارے پیارے نبی کی نسل کا. قربان جائے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نا اخروٹ توڑ رہا ہے. تو صاحبزادے نے دیکھ لیا، ہمارے پیارے نبی کے داماد حضرت مولا علی کے شہزادے نے دیکھ لیا اخروٹ توڑ رہا ہے لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا. تو وہ بڑے حیران ہوئے جو دنوں دیکھا، اور حضرت مولا علی نے یہ بھانپ لیا کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے مجھے اخروٹ توڑتا ہوا. تو ان کو بلایا، قریب بلایا اور کہا کہ شہزادے یہ بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو شہزادے نے کہا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا. تو کہا حضرت مولا علی نے نہیں میں بتاتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس ہستی نے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا اس ہستی سے اخروٹ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ جس ہستی نے خیبر کو اکھاڑ دیا اس ہستی سے اخروٹ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ یہ تم سوچ رہے ہو. شہزادے نے کہا بالکل میں یہی سوچ رہا تھا. قربان جائے. اللہ والے جو ہے نا دماغ میں چلنے والے خیالات جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کی عطا سے اللہ والے ذہنوں میں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے باخبر ہوتے ہیں. پھر کہا حضرت مولا علی نے کہ بیٹا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں ذرا غور سے سننا. یہ جو اخروٹ ہے نا یہ اخروٹ میں جسمانی طاقت کے ذریعے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. جسمانی طاقت کے ذریعے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن جو خیبر میں نے توڑا وہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں توڑا بلکہ میں نے روحانی طاقت کے ذریعے توڑا ہے. خیبر کو جو میں نے اکھاڑا وہ میں نے روحانی طاقت کے ذریعے اکھاڑا. اللہ اکبر. اور خیبر کو اکھاڑنے سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا تھا. حضرت مولا علی کو آشوب چشم کا مرض تھا. جب خیبر فتح کیا گیا اس سے پہلے حضرت مولا علی کو جب طلب کیا نا سرکار نے تو ان کو آشوب چشم کا مرض تھا. آشوب چشم کا مرض کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے وہ مرض تھا ہی نہیں. ایسا ہو گیا، ایسا لعاب دہن سرکار کا لعاب دہن اس قدر شفایاب بنا، ان کی بیماری کو دور کرنے کا سبب بنا. ان کی آنکھوں میں ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے اس آنکھوں میں مرض تھا ہی نہیں. قربان جائے. اللہ اکبر. پھر حضرت مولا علی کو روانہ کیا گیا اور حضرت مولا علی کو پھر کہا گیا کہ سب سے پہلے تم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تم نے یہودیوں کو جا کے دعوت دینی ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے دین کے برحق ہونے کی اور محمد بن عبداللہ کے نبی اور رسول ہونے کی دعوت دینی ہے. اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان کو امن مل جائے گا، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو امن نہیں ملے گا بلکہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اللہ اکبر. باقاعدہ بھیجا گیا اور کہا گیا اگر کوئی ان کو دعوت دو، سب سے پہلے دعوت دو، لڑائی میں پہل مت کرنا. ان کی طرف سے لڑائی میں پہل ہوئی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس لڑائی کا اختتام کیا، خیبر کو اکھاڑا. اچھا خیبر کا جو دروازہ تھا جس کو اکھاڑا تھا نا حضرت مولا علی نے، وہ دروازہ اتنا وزنی تھا، اتنا زیادہ وزنی تھا
کہ اس دروازے کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دروازہ 40 مرد مل کر اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے 40 مرد مل کر، جس دروازے کو تنہا حضرت مولا علی نے اٹھا لیا ہے۔ کیا روحانی طاقت اور قوت تھی حضرت مولا علی کے پاس، ان کے جسم میں کیا روحانی طاقت تھی، کیونکہ بھیجا کس نے تھا؟ محبوب خدا نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور ان کی نگاہوں میں آنکھوں میں ڈالا کیا تھا؟ لعاب دہن ڈالا تھا۔ اس کی برکتیں حضرت مولا علی کو ملی اور ایسی ملی اور ایسی ملی اور ایسی ملی کہ یہودی قیامت تک اس خیبر کی جنگ کو بھولنے والے نہیں ہیں، کبھی نہیں بھولتے وہ اس جنگ کو، کہ خیبر میں حضرت مولا علی نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ قربان جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے وسیلے سے پروردگار ہم مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں، رنج و غم، بیماریاں دور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔